بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 36 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب البیوع باب الربا سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ چند مسائل پڑھیں گے کہ جن میں ربا کی صورت ہوگی اور ربا اس میں حرام ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ مثلا کھجور کے سرکے کی بے انگور کے سرکے سے، یہ چونکہ اختلاف جنس ہے، یہ جائز ہے۔ اور اسی طرح پھر دوسرا مسئلہ ہم پڑھیں گے کہ کافر کے ساتھ سودی معاملات کرنا دارالحرب میں، جیسے آج کل امریکہ میں سودی کاروبار کرنا، یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو انشاءاللہ اس سے متعلق آج کے سبق میں ہم تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَخَلِّ الدَّقَلِ بِخَلِّ الْعِنَبِ وَشَحْمِ الْبَطْنِ بِالْأَلْيَةِ أَوْ بِاللَّحْمِ وَالْخُبْزِ بالبر والدقيق متفاضلا لا بيع البر بالدقيق أو بالسبيق والزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم ويستقرض الخبز وزنا لا عددا ولا ربا بين السيد وعبده ولا بين المسلم والحربي سمه۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں وَخَلِّ الدَّقَلِ بِخَلِّ الْعِنَبِ، یعنی یصح صحیح ہے۔ دقل کہتے ہیں گٹیا کھجور کو۔ بوسیدہ کھجور کے سرکی کی بے بِخَلِّ الْعِنَبِ، انگور کے سرکے کے بدلے میں۔ برابر سرابر بھی اگر ہم بیچیں یہ بھی جائز ہے، اگر تفاضل کے ساتھ بیچیں یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ دونوں سرکوں کی اصل اور دونوں سرکوں کی جنس مختلف ہے۔ وَشَحْمِ الْبَطْنِ بِالْأَلْيَةِ، اسی طرح اس بے یعنی پیٹ کی چربی کی بے بِالْأَلْيَةِ، چکتی کے بدلے میں۔ چکتی کہتے ہیں اس دمبے کی چربی کو جو یتین میں پائی جاتی ہے، اس کو چکتی کہتے ہیں اردو میں۔ تو اس چکتی کے بدلے میں پیٹ کی چربی کی بے اور باللحم، یا کھجور کے بدلے میں پیٹ کی چربی کی بے، یہ کمی زیادتی کے ساتھ یہ جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ شحم البطن، پیٹ کی جو چربی ہے، اس کا مقصد اور استعمال الگ ہے، اور الیہ کا مقصد اور استعمال الگ ہوتا ہے، اور باللحم یا گوشت کا مقصد اور استعمال الگ ہوتا ہے۔ تو یہ اختلاف جنس ہے۔ اختلاف جنس کی صورت میں تساویاً بیچنا بھی جائز اور تفاضل کے ساتھ بیچنا بھی جائز ہے۔ والخبز، اور صحیح ہے روٹی کی بے بالبر، گندم کے دانوں کے بدلے میں، اس لیے کہ گندم کے دانوں کے استعمال اور مقصد الگ اور روٹی کا استعمال اور مقصد الگ۔ والدقیق، اور اسی طرح جو ہے آٹے کے بدلے میں بھی اس کی بے جائز ہے متفاضلاً، لیکن یہ اس صورت میں کہ جب تفاضل کے ساتھ ہو، کیونکہ دقیق اور بر یہ زیادہ ہوگا اور روٹی جو ہے وہ کم ہو اس کے بدلے میں، تو تب بے جائز ہوگی، اس لیے کہ روٹی پر اور بھی اخراجات ہوئے ہیں۔ لا بیع البر بالدقیق او بالسبیق، لیکن اگر کوئی شخص گندم کے دانوں کو، ثابت دانوں کو آٹے کے بدلے میں چاہے برابر سرابر ہو اور بالسبیق یا ستو کے بدلے میں بیچیں، یہ جائز نہیں۔ یہ تفاضل کے ساتھ بھی جائز نہیں، تساوی کے ساتھ بھی جائز نہیں، متساویاً بھی یہ بے جائز نہیں، اور متفاضلاً بھی یہ بے جائز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ بر اور دقیق اور سبیق یہ در حقیقت ایک ہی جنس ہے، اگرچہ آٹا بنانے سے بر کے
حقیقت میں کچھ تبدیلی آئی ہے یا ستو بنانے سے کچھ تبدیلی آئی ہے، لیکن یہ وہ تبدیلی نہیں کہ جس تبدیلی سے جنس تبدیل ہو جائے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جب اعظم مقصود ان کا ایک ہی ہے اور ایک ہی جنس ہے، تو اس لیے یہاں پر جو ہے تساویاً بھی اور تفاضلاً دونوں طرح بے جائز نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جنس ایک کے لہذا تفاضلاً بے جائز نہیں، لیکن تساویاً بے کیوں جائز نہیں؟ اگر تساویاً ہم بے کریں گے تو یہ بھی مبنی بر تفاضل ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ گندم کے دانوں اور دقیق میں ہم تساوی ثابت نہیں کر سکتے، نہ کیل سے، اس لیے کہ کیل کی صورت میں جس برتن میں ہم دانے ڈالیں گے تو وہ کم سما جائیں گے اور جس برتن میں آٹا ڈالیں گے تو وہ زیادہ آئے گا، تو اس لیے تفاضل ہوگا، اور جنس ہے کہ تفاضل حرام ہوتا ہے۔ اور اگر وزن سے کرتے تو وزن کے بارے میں دو قول، ایک قول یہ ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن اصح یہ ہے کہ وزن کی صورت میں بھی جائز نہیں۔ ظاہر ہے کہ گندم کے دانے اور اگر ہم وزن میں برابر کریں، پھر بعد میں اگر آٹا بنایا جائے اس سے، تو پھر وہ آٹے کی قیمت کے برابر، آٹے کے وزن کے برابر نہیں ہوگا، بلکہ اس میں کمی آ جاتی ہے۔ بہرحال تو نہ وزن کے صورت میں بیچنا جائز اور نہ کیل کی صورت میں۔ وزیتون بالزیت، اسی طرح زیتون کے دانوں کو بالزیت، زیتون کے تیل کے بدلے میں، وسمسم بالشیرج، اور اسی طرح تل کے تیل کو اس تلوں کے دانوں کے بدلے میں بیچنا یہ بھی جائز نہیں۔ عزیز طلبہ، اس کی کئی صورتیں ہیں، مثلا زیتون کے دانے اور تل جو ہے، ان کو اگر ہم زیتون کے تیل یا شیرج یا سمسم کے تیل کے بدلے میں بیچیں، اگر دونوں کا وزن برابر ہو تو ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک کا وزن زائد اور دوسرے کا کم ہو، یعنی دانوں کا وزن زائد اور تیل کا وزن کم ہو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے برعکس ہو، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ تیل زائد ہو اور دانے کم ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر تیل اور زائد ہو اور تلوں کے دانے یا جو ہے زیتون کے دانے کم ہو، تو فرماتے ہیں اس صورت میں پھر یہ بے جائز ہو جائے گی۔ اور جائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ تیل جو ہے اس تیل کے بدلے میں ہو جائے گا جو ان دانوں میں پایا جاتا ہے، اور جو زائد ہوگا تو وہ اس کے بدلے میں ہو جائے گا جو اس کا بوسا وغیرہ ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ زیتون بالزیت، اور جائز ہے زیتون، اور جائز نہیں ہے زیتون کے دانوں کو بالزیت، زیتون کے تیل کے بدلے میں بیچنا، وسمسم بالشیرج، اور اسی طرح تلوں کو اس کے تیل کے بدلے میں بیچنا یہ بھی جائز نہیں۔ حتیٰ یکون الزیت والشیرج، یہاں تک کہ یہ زیتون کا تیل اور تلوں کا تیل اکثر یہ زیادہ ہو مما فی الزیتون والسمسم، اس تیل سے جو زیتون کے دانوں اور تیلوں کے دانوں میں پائے جائے، اس سے جب زائد ہوگا تو جو تیل ہوگا اس دانوں میں وہ تیل کے برابر ہو جائے گا، جو تیل زائد ہوگا تو اس بوسے کے بدلے میں آ جائے گا۔ وَيَسْتَقْرِضُ الْخُبْزَ وَزْنًا لَا عَدَدًا، اب یہاں سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے، اگر کوئی شخص، کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی روٹی ادھار لینا چاہے تو فرماتے ہیں کہ کل میں آپ کو اس کے بدلے میں روٹی دے دوں گا، تو فرماتے ہیں کہ یہ آپ وزن کے اعتبار سے تو ادھار لے سکتے ہیں لیکن عادت کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ بھئی وزن کے اعتبار سے جب ہم لیں گے تو اشتباہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر عادت کے اعتبار سے لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو روٹی ادھار لے رہے ہیں اس کا وزن کم اور جو واپس دیں گے تو اس کا وزن زیادہ ہو یا اس کے برعکس ہو، تو اس لیے فرماتے عادت کے اعتبار سے یہ قرض لینا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن عزیز طلبہ، امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بنا بر عرف وزن کے اعتبار سے بھی روٹی ادھار لے سکتے ہیں اور عادت کے اعتبار سے، اور یہی مفتابی قول ہے۔
ولا ربا بین سید و عبدہ۔ اب یہاں سے عزیز طلبہ مصنف علیہ الرحمہ چند صورتیں بتلا رہے ہیں جو صورتیں ربا سے مستثنا ہیں، یعنی ایسی صورتوں میں ربا ثابت نہیں ہوتا اور ربا حرام نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آقا ہو اور وہ اپنے غلام کے ساتھ کسی معاملے میں ربا کرے، سود کرے، تو فرماتے ولا ربا بین سید و عبدہ، سید اور اس کے غلام کے درمیان ربا یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عزیز طلبہ ربا ایسے اموال میں پایا جاتا ہے جو اموال غیر مملوک ہو، یعنی ایک کا تو وہ خود مالک اور دوسرے کا مالک نہ ہو۔ تو اگر ایک ہی مالک کے دو اموال ہوں تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں پھر وہ ربا ثابت نہیں ہوگا۔ تو غلام کا مال بھی آقا کا ہے اور آقا کا اپنا مال، تو دونوں آپس میں ربا کرے تو یہ ربا شمار نہیں ہوگا۔ ولا بین المسلم والحربی سمہ، اسی طرح مسلمان اور حربی کے درمیان بھی ربا ثابت نہیں ہوتا۔ سمہ اس میں اشارہ ہے وہاں پر، یعنی دار الحرم میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب، دار الحرم میں مسلمان اور حربی کے درمیان ربا نہیں ہوتا، لہذا وہ کم زیادتی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں امام ابو یوسف، امام شافعی، امام احمد اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان دار الحرب میں حربی کے ساتھ ربا کرے تو وہاں پر بھی ربا کے احکام جاری ہوں گے اور یہ جائز نہیں۔ جس طرح کی کوئی حربی مستأمن بن جائے، دارالاسلام میں آ جائے، یہاں پر اگر وہ مسلمان کے ساتھ ربا کرے تو اس پر ربا کا حکم جاری ہوتا ہے اور یہ حرام ہے، تو اسی طرح دار الحرب میں بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اور یہی قول مفتہ بھی ہی ہے، لہذا آج کل اگر کوئی شخص امریکہ چلا جائے یا اسرائیل چلا جائے اور کہیں کہ میں تو یہاں پر ربا کروں گا حربیوں کے ساتھ، تو فرماتے ہیں یہ جائز نہیں۔ بہرحال مصنف علیہ الرحمہ نے یہ دو صورتیں ربا کے حکم سے مستثنا کیے ہیں۔ ویسے عام کتابوں میں چند صورتیں ایسی ہیں جو ربا سے مستثنا ہیں، یعنی ان میں ربا حرام نہیں۔ ان میں ایک یہی ہے کہ آقا اور اس کے غلام کے درمیان اگر ربا والا معاملہ ہو تو یہ حرام نہیں۔ اسی طرح شرکت معاوضہ کے دو شریکوں کے درمیان، اسی طرح شرکت عنان کے دو شریکوں کے درمیان، اسی طرح مسلم اور اس شخص کے درمیان جو دار الحرب میں مسلمان ہوا ہو، اور اسی طرح دار الحرب میں مسلمان اور حربی کے درمیان یہ ربا حرام نہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے چند چیزوں کے بارے میں پڑھا، یعنی گٹیے کھجور کے سرکے اور انگور کے سرکے کا آپس میں بے و شراب تساوین تفاضل جائز، اسی طرح پیٹ کی چربی کی بے چگتی سے یا گوشت سے یہ بھی جائز اختلافی جنس کی وجہ سے، اور روٹی کی بے گندم کے دانوں سے یا آٹے سے تفاضل کی صورت میں جائز ہے، تساوی کی صورت میں جائز نہیں۔ اسی طرح پھر ہم نے پڑھا کہ گندم اور اس کے آٹے کی یا ستو کے ساتھ بے مطلقاً جائز نہیں، نہ تفاضل نہ تساویاً۔ اسی طرح زیتون کے دانوں کے اور اس کی تیل کی، اور اسی طرح تلوں کو اور اس کی تیل کی بے آپس میں جائز نہیں، مگر ایک صورت اس سے مستثنا ہے، وہ یہ ہے کہ تیل وہ ان دانوں سے زائد ہو۔ پھر ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی شخص روٹی ادھار لینا چاہے اپنے پڑوسی سے کہ کل میں روٹی دوں گا، تو یہ باعتبار وزن کے جائز، لعادت کے جائز نہیں، لیکن میں نے بتایا مفتہ بھی قول کے مطابق دونوں طرح بنا پر عرف کے جائز ہے۔ پھر آخر میں ہم نے ربا کی چند صورتیں جو مستثنا ہے اور ان پر ربا کی حرمت جاری نہیں ہوتا اور وہ ربا حرام نہیں ہوتا، اس سے متعلق پڑھا۔ تو کل انشاءاللہ عزیز طلبہ آپ حضرات یہ بتائیں گے کہ سید کے مسلمان اور حربی کے درمیان ربا جاری ہوتا ہے یا نہیں۔ آج کل اگر کوئی شخص امریکہ چلا جائے اور وہاں پر حربی سے ربا کرے تو اس کے لیے اس کی گنجائش ہے یا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔